بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب کی اس محنت کو داد دیتا ہوں۔ آج یہ بچے یہاں تقریر کر رہے ہیں، کل کے یہ خطیب ہوں گے انشاءاللہ، لوگ ان کا وقت لیا کریں گے، یہ والدین خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تقریباً 2 مہینے بیمار رہا ہوں اور بیماری کے بعد پہلا پروگرام کر رہا ہوں، تو آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے مختصر وقت میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک کس کس نے پڑھا ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ مجمع اندر ہی ہے سارا، ہاتھ کھڑا کریں۔ جس نے درود پاک پڑھا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ دینی پروگرام ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ وہ جو باہر بیٹھے ہیں اگر اندر آ جائے تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو بھائی باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، انشاءاللہ مختصر سی حاضری ہو۔ علوم دو جہاں کے سب خزانے کھول کے رکھ دو، علوم دو جہاں کے سب خزانے کھول کے رکھ دو، میں وہ قرآن ہوں جو مقام لامکاں سے ہو کے آیا ہوں، اور مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی لے لو، مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی لے لو، میں وہ قرآن ہوں جو نبوت کی زبان سے ہو کے آیا ہوں، اور مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو میرا اے جہاں والو، مقام و مرتبہ
کیا پوچھتے ہو میرا اے جہاں والو، جہاں پہنچے نہ جبریل امی وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ قابل تکریم حضرات علماء کرام، مجمع میں تشریف فرما میرے بزرگ غیور سنی نوجوانوں، دوسری مرتبہ آپ کے اس جامع مسجد میں اسی امتحان کے ساتھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں مجمع کا قائل نہیں ہوں، میرے اکابر بھی مجمع کے قائل نہیں ہیں۔ آپ تھوڑے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جیسی گفتگو 100 میں کرنی ہے ویسی 50 میں کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، آج کی کانفرنس عظمت قرآن کے حوالے سے ہے۔ عظمت قرآن یہ اس موقع پر رکھی گئی کہ بچوں کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، بینر لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، علماء اکرام اسٹیج پہ تشریف فرمائے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، قالین بچھا ہوا ہے۔ کوئی حافظ جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے اس کے ماں باپ داد دیتے ہیں، استاد شاباش دیتا ہے، اور امام کی تعریف کی جاتی ہے کہ بڑا اچھا قرآن پڑھا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے ان کو جواب میں پھول نہیں پتھر ملا کرتے تھے، ان کو جواب میں پھولوں کی پتیاں نہیں بلکہ کانٹوں پہ چلنا پڑتا تھا۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ دور کتنا مشکل تھا، آج تو بڑا آسانیوں والا دور ہے۔ میرے محترم دوستو، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بدبختوں نے مارنا شروع کر دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، 3 دن تک ہوش نہ آیا۔ جس وقت ہوش آیا اماں سرانے پہ پانی لے کر کھڑی ہے، کھانا لے کر کھڑی ہے، لقمے لے کر کھڑی ہے۔ اے بیٹا ابو بکر کھانا کھا لے، اے بیٹا ابو بکر پانی پی لے، اے بیٹا ابو بکر کوئی چیز کھا لے، تیرے جسم میں توانائی پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ کھولتے کہا اماں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک کہ محمد عربی کا دیدار نہ کر لوں۔ کس خوبصورت انداز میں کہا ہوگا کہ دل نبی دے نظارے کو لو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کو لو رجدائی نہیں، سونا اے ہو جے جگ وچوں لبدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، اج غار وچ نال کلمہ زار وچ نال، اج غار وچ نال کلمہ زار وچ نال، میرے آقا نو صدیق کلا چھڈدا ہی نہیں۔ یہ صحابہ جو قرآن کے ساتھ وابستہ تھے، قرآن ان کے ساتھ وابستہ تھا، اور صحابہ کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہے۔ قرآن ان سے سجدہ تھا، یہ قرآن سے سجدے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مکہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے، بڑا پیارا نوجوان ہے، کیا کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مکے کی گلیوں میں آواز دے کر کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، اللہ اللہ کی صدا بلند کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے کیا دیکھا کہ چند بدبختوں نے اس نوجوان کو زمین پر گرایا ہوا ہے اور اس کو مار رہے ہیں، اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، اس کے ماتھے پہ تکلیف دے رہے ہیں، اس
کی ہڈیوں پہ ضربے لگا رہے ہیں. میں نے قریب جا کر کہا او ظالموں کیوں تم اس پر ظلم کرتے ہو, اس کا کیا قصور ہے, کوئی لینا دینا ہے, کوئی کوٹھی کا معاملہ ہے, کیا معاملہ, کیوں اس کو مار رہے ہو؟ تو مشرکین مکہ نے جواب دیا یہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے, محمد کا فرمان سناتا ہے, محمد کی تعریف کرتا ہے. ہفت مدر کے غیور سنی نوجوانوں, آج تو قرآن پڑھے پھول کی پتیاں آتی ہیں, آج میں قرآن پڑھوں لوگ شاباش دیتے ہیں, میں تکلم اور تقریر کروں لوگ بابا کے نعرے لگاتے ہیں. اور صحابہ تم کتنے مقدر والے تھے, رب کا قرآن بھی پڑھتے تھے, اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کیا کرتے تھے. اس نوجوان کا قصور کیا ہے؟ سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر نے آزاد کروا دیا اور آزاد کروا کر کہا اے ابو فقیہ اٹھ پانی کا گھونٹ پی لے. ابو فقیہ جھوم کر کہنے لگا ابو بکر جس کی خاطر مار کھائی جب تک محمد کا چہرہ نہ دیکھ لوں پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا. آج قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے. میرے صحابہ نے قرآن کیسے پڑھا ہے ذرا چلیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے. میرے محترم دوستو, سیدنا ابو فقیہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کا پیالہ دیا کہ ابو فقیہ پانی پی لے. ہائے بڑا جواب دیا, توجہ چاہتا ہوں, بڑا جواب دیا. کہنے لگے نہیں, میں مرنے کے بعد نہیں, میں حوض کوثر کا مزہ اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہوں. کیسے کیسے؟ کہا جس کی خاطر مار کھائی ہے اس کے ہاتھ ہوں گے, ابو فقیہ کے لب ہوں گے, اور محمد کے ہاتھوں سے میں پانی کا گھونٹ بھروں گا. اللہ اکبر. ادھر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ ابو فقیہ مار کھا کے آ رہا ہے. کس کی خاطر؟ قرآن کی خاطر. کس کی خاطر؟ محمد کی خاطر. کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر, کہ مار کھا کے آ رہا ہے. کھڑے ہو گئے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہوئے, استقبال کیا اور اپنے سینے سے سینہ لگایا. ابو فقیہ تو کتنا مقدر والا ہے. آج کسی کا چاچا پیار کرے بڑا فخر ہے, ماموں پیار کرے بڑا فخر ہے, آج کوئی وڈیرا پیار کرے بڑا فخر ہے. ابو فقیہ تو کتنا مقدر والا, تجھے محمد الرسول اللہ اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. سینے سے لگایا. سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نے مجھے یوں سینے سے لگایا نا تو مجھے ایسے تسکین ملی, 98 یا 96 سال میری عمر گزری, لیکن ابو فقیہ کے سینے سے محمد کے پسینے کی خوشبو نہیں گئی. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. ڈھیلی سبحان اللہ, بیمار میں ہوں آپ تو نہیں ہو. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادیں صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. سبحان اللہ. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میرے محترم دوستو, عرض کر رہا تھا قرآن صحابہ سے سجدہ ہے اور صحابہ قرآن سے سجدے ہیں. میرے محترم دوستو, حضرت مصعب بن عمیر, آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کلوز کرتا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھر میں. بھائی کو پتا چل گیا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے مصعب بن عمیر. بلایا, ہو مصعب کیا کر رہا تھا؟ ادھر رب کا قرآن پڑھ رہا تھا. اچھا محمد کا دین قبول کر لیا؟ کہ جی ہاں بالکل. امتحان شروع ہو گیا. اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کا امتحان دیکھیے. آج تیرا میرا بچہ امتحان دے پینسل سے, صحابہ امتحان دے تلوار سے.
تیرا میرا بچہ دیکھ کاغذ کے ٹکڑے پہ، اور صحابہ امتحان دے رہے ہیں اپنی گردن کٹوانے کے بعد۔ مصعب بن عمیر کا امتحان شروع ہو گیا۔ امتحان شروع، کیا امتحان شروع ہوتا ہے؟ بھائی کہتا ہے ادھر آ مصعب، جتنی بکریاں ہیں وہ تو لے لے، محمد کا دین چھوڑ دے، محمد کا دین چھوڑ دے، جتنی بکریاں تو لے لے۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میرے بھائی بکریوں کی بات کرتا ہے، میرے پاس جتنی بکریاں ہیں، میرے پاس جتنا مال و دولت ہے، میرے پاس جو کوٹھی بنگلہ ہے، میرے پاس جتنے سوٹ بوٹ ہیں، میں سب تجھے دیتا ہوں، لیکن آ محمد کا دین قبول کر لے۔ شرطیں لگنا شروع ہو گئی، وہ کہتا ہے تو یہ کر لے، وہ کہتا ہے تو یہ کر لے، وہ کہتا ہے تو یہ کر لے۔ اتنے میں مصعب بن عمیر کی بیوی سن رہی ہے کہ یہ مصعب بن عمیر ہے جو میرے بغیر رہتا نہیں ہے، جو میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ اب نوجوانوں سنو صحابہ اکرام کی قربانیاں، کیسے یہ قرآن ہم تک پہنچا، یہ نماز ہم تک پہنچی، یہ محمد کا دین ہم تک پہنچا۔ مصعب بن عمیر کی بیوی سامنے آ کر کہتی ہے، او میرے شوہر، اگر تو محمد کا دین نہیں چھوڑتا تو پھر میں تیرے قریب نہ آؤں گی، خبردار تو میرے قریب نہ آنا۔ پیار ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، آج کے بعد میرے قریب نہ آنا، تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ مصعب بن عمیر للکار کر کہتا ہے، او میری بیوی سن لے، اگر تو محمد کا دین قبول کرتی ہے تو تیرا میرا رشتہ باقی رہتا ہے، اگر تو محمد کے دین کو قبول نہیں کرتی میں تیرے منہ پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی ماں کی شان بیان کر رہا تھا نا بچہ، تو ماں ہوتی ہے نا، تو ماں نکلتے ہوئے جب سامنے آئی نا تو بیٹے کے دل میں یہ بات آئی، بیوی نے بھی چھوڑ دیا، بھائی نے بھی چھوڑ دیا، شاید ماں ہی سینے سے لگا لے، شاید ماں ہی سینے سے لگا لے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماں اگر کہتی ہے او مصعب سنا ہے تو نے محمد کا دین قبول کر لیا، سنا ہے تو نے محمد کے دین کو اپنا لیا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پھر سن لے، جو تو نے میرے گھر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کو بھی نکال دے، جو تو نے پگڑی میرے اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے اس کو بھی اتار کے پھینک دے، چلا جا ننگے بدن اپنے محمد کے پاس، آج تیرے لیے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو بلا کر کہتے ہیں، اے میری بہن، جس چادر میں بکریوں کو چارہ ڈالتی ہو وہ چادر مجھے اپنا بدن چھپانے کے لیے دے دو، میں کملی والے کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں، میں کملی والے کے قدم چومنا چاہتا ہوں، میں کملی والے کے دامن میں جا کے بیٹھنا چاہتا ہوں، میں کملی والے کے پاس پڑوس میں جا کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ چارے والی چادر سے اپنا بدن ڈھانپ کر مسجد نبوی کی طرف یہ مصعب بن عمیر چل پڑتا ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگ کر بیٹھ گئے، اللہ اکبر، ادھر میرے محمد تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آواز دی، کون ہے جو دیوار کے ساتھ چپک پر بیٹھا ہوا ہے؟ آواز دی، آقا آپ کا غلام مصعب بن عمیر ہو۔ اللہ اکبر، ارے تجھے کیا ہوا؟ ننگے بدن ہے، تیری پگڑی کہاں چلی گئی؟ تیرے کپڑے کہاں چلے گئے؟ تیرا سارا سوٹ بوٹ کدھر چلا گیا؟ تو وہ مصعب تھا جو ایک دن میں تین سوٹ پہنا کرتا تھا، تو وہ مصعب تھا، تیرے اندر تو یہ خواہشات تھی، روزانہ دن میں تین پگڑیاں تبدیل کرتا تھا، دن میں تین مرتبہ جوڑے تبدیل کرتا تھا۔ اے مصعب تیرے بدن کے کپڑے کدھر گئے؟ اے مصعب تیری پگڑی کدھر گئی؟ اے مصعب تیرے بدن کیوں اتنا ننگا ہو گیا؟ آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پر رو کر کہنے لگے، اے محمد مصطفیٰ، اللہ کی قسم ہے آج تیرے دین کی خاطر ساری دولت کو ٹھوکر مار آیا ہوں، دین کی خاطر سارے دولت کو ٹھوکر مار کے آ گیا ہوں۔ اچھا مصعب وہ کتنا مقدر والا ہے جس کو کالی کملی والے اپنی چادر دے رہے ہیں، چادر دے رہے ہیں کہ اے مصعب یہ لے محمد کی چادر سے اپنا جسم ڈھانپ لے۔ ڈھانپ لیا، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، صحابہ اکرام ادھر ادھر بیٹھ کر
کبھی کوئی مذہب سے مسافہ کرتا ہے، کبھی کوئی مذہب سے مسافہ کرتا ہے، ادھر سے آ کے مسافہ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا او میرے دوستو، میں وہی مذہب ہوں جو پہلے بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، آپ ادھر ادھر آ کے مجھ سے مسافہ کیوں کرتے ہو؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے اے مذہب، ہم نے جب سے تیرے ساتھ ملاقات کی ہے، تیرے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اس وقت سے ہمارے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جا رہی، اس وقت سے ہمارے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوشبو کس کی تھی؟ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اور ہفت متر کے غیور سنی نوجوانوں، کتنے مقدر والے ہو، تم نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں ڈالا، کتنے مقدر والے قاری عرفان صاحب ہیں جو بچوں پہ محنت کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے مارے کھائی اور محمد کے قرآن کو بھی سنبھال لیا۔ مکہ کی دھرتی پہ قرآن بھی پڑھا اور مارے بھی کھائی، اپنا مال و دولت بھی ضائع کیا، لیکن اللہ کے فرمان کو اور محمد کے قرآن کو نہیں چھوڑا، محمد کی نسبت کو نہیں چھوڑا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ کیا کیا واقعات آپ کو سناؤ، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ بھی تھک چکے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ کیسا مصعب بن عمیر تھا کہ جس نے اپنی ساری دولت چھوڑ کر محمد کے قدموں میں آ گئے، اور آ کر حضور نے پھر کیا فرمایا سینے سے لگا کر، اے مصعب، اگر تو واقعی محمد کے خاطر سب کچھ چھوڑ کے آیا نا تو میں اعلان کرتا ہوں عرش پہ تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا ہے، فرش پہ مصطفیٰ تجھ سے راضی ہو گیا، تیری رضا کا اعلان، تو جنتی بن گیا ہے۔ قرآن ختم ہوگا؟ نہیں۔ قرآن ختم ہوگا؟ تھک گئے ہو؟ دعا کر لیں۔ کوئی محمد کا دین تو ساری رات بھی بیان ہوتا رہے تو بندے کو نہیں تھکنا چاہیے، نہیں تھکنا چاہیے۔ ہم محمد کے سپاہی، ہم ختم نبوت کے سپاہی، ہم صحابہ کی نموز کے سپاہی، کبھی بھلا نبی کے دین کی خدمت کرنے والے لوگ بھی کبھی تھکے؟ نہیں تھکتے، اور نہ ہم تھکنے والے ہیں۔ پھر چلیں 2 گھنٹے ہوتے، چلیں بھائی۔ آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، سبحان اللہ، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، آپ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیں اس نیت سے کہ ہماری آواز گنبد خضرا میں پہنچ جائے، ادھر روزے میں میرا نبی راضی ہو جائے کہ ہفت مدر کے سنی نوجوان قادیانیوں کو ابھی بھی للکار رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، اور مدح حبیب کبریا اللہ نے کی ہے بیان، آتی ہے اس قرآن سے، آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی، آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی۔ خادم القرآن جناب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے ہیں لاہور کی سرزمین پر، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، اور لوگوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، جن کو مرتے وقت جن کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہو جائے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جب قبر کی لحد میں اتارا، 6 مہینے تک لاہوری کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو، خوشبو، خوشبو حضور کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن ختم کرنے والے مر گئے، گل گئے، جو کہتے تھے یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک اتنی رکھی، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا یہ ابھرتا چلا جائے گا، اتنا یہ ابھرتا چلا جائے گا۔ چونکیاں لگا دی ابو جہل نے کہ
کہ محمد کے قرآن کو ختم کرنا ہے، چوکیاں لگا دی، ختم نبوت کے چراغ کو بجانا ہے، الیاذ باللہ۔ ادھر بھی چوکی لگ گئی، ادھر بھی محمد کے قرآن کو ختم کرنا ہے۔ جناب سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، ابو جہل کہتا ہے او طفیل میری بات سننا۔ کیا بات ہے؟ اب میرا نا بھتیجا رہتا ہے یہاں پہ، اس کا نام ہے محمد، اس کا نام ہے، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، اے وکھرا نام محمد دا اللہ تو بعد زمانے وچ، اللہ تو بعد زمانے وچ چرچا عام محمد دا۔ میرا بھتیجا محمد رہتا ہے، محمد، توجہ میری طرف، میرا بھتیجا محمد رہتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ کیا بات؟ کہتے جو اس کے قریب جاتا نا اسی کو ہو کے رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا اسی کو تو محمد کہتے ہیں، اسی کو تو والضحیٰ کے چہرے والا کہتے ہیں، اسی کو تو واللیل کی زلفوں والا کہتے ہیں، اسی کو تو علم نشرہ کے سینے والا کہتے ہیں، اسی کو تو لا اقسم بہذا البلد کے قدموں والا کہتے ہیں، کہ جو دیکھ لے اسی کا ہو کے رہ جائے۔ کہتا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہتا چلو اگر جائے بھی نا روئی کے گالے، توجہ میری طرف، آپ کی انتظامی معاملہ چلتے رہتے ہیں، روئی کے گالے لے لے، جب وہ کچھ پڑھتا ہے نا، انہوں نے کہا کچھ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جب پڑھیں کیا پڑھتا ہے بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا یار نا وہ جو پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا، یہ اللہ کا۔ اور کتنے مقدر والے ہو ہماری نسبت محمد سے جڑ گئی ہے، کتنے مقدر والے ہم اس کے امتی بن گئے۔ نبی جس کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بنی اسرائیل کا پیغمبر نہ بناتا، محمد کا امتی بنا دیتا۔ قریب نہ، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ جب پڑھتا ہے نا ایسا جادو آتا ہے، ایسا جادو آتا ہے، ایسا جادو آتا ہے، بس کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی کو ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اسی کا۔ اچھا اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا جب پڑھنے لگے نا کانوں میں روئی کے گالے ڈال لینا۔ ادھر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، آواز آئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر طفیل مکہ کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہے۔ 3 چکر پورے ہوئے، طفیل نے اپنے کان کی ایک روئی کا گالا نکال کر پھینک دیا، ادھر چوتھا چکر آیا، دوسرا بھی روئی نکال دی اور محمد کے قرآن کو سننا شروع ہو گیا۔ ادھر اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں، قاری صاحب قرآن پڑھے واہ واہ کرتے ہو، حافظ قرآن پڑھے واہ واہ کرتے ہو، بچہ قرآن پڑھے واہ واہ کرتے ہو۔ ارے جس پہ قرآن اتر رہا ہے جب وہ پڑھتا ہوگا تو کیا سما بنتا ہوگا، کیا اس وقت کے حالات ہوتے ہوں گے۔ حضرت طفیل کھڑے ہو گئے، ادھر میرے پیغمبر نے کہا من الجنت والناس، اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت طفیل پیچھے پیچھے ہو لیے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ رک جائیے، میری بات سن لیجئے۔ ارے تو کون ہے؟ کہا میں طفیل بن عمر دوسی ہوں، 10 قبیلوں کا سردار ہوں۔ ارے طفیل کیسے آیا؟ کہا آقا آیا تھا، آپ کے چچا نے مجھے کہا تھا اپنے کانوں سے روئی کے گالے ٹھونس لینا، محمد کا قرآن نہ سننا۔ لیکن جس وقت میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا مجھے آواز یوں آ رہی تھی جیسے رب خود تلاوت کر رہا ہے، میری کانوں میں جیسے محمد کی آواز پڑتی گئی، میرا دل موم ہوتا چلا گیا، جیسے قرآن اترتا گیا میں نے یہ تھام لیا، اب میں ویسے نہیں جاؤں گا۔ اے طفیل کیا چاہتا ہے؟ آقا کچھ نہیں، مجھے بھی اپنی غلامی میں شامل کر لو۔ کیا دیکھا؟ کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی بدل گیا؟ کیا ہو گیا؟ آقا نبوت کی زبان میں مزہ ہی بڑا ہے، نبوت کی زبان میں وہ چچا لے کے آیا ایک جادوگر کہ محمد کے جن نکال دیں گے، جادو ختم کر دیں گے۔ وہ آ کے بیٹھ گیا سامنے اور اپنا منتر پڑھنا شروع کیا، محمد کے چہرے کی طرف یوں پھونک ماری، رنگ اڑ گئے۔ آقا نے فرمایا تو تے اپنا پڑھ لے اور میرا بھی سن۔ سبحان اللہ کہو ذرا، تو اپنا پڑھ لے اور میرا بھی سن۔
سنا دے بھائی. کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ادھر محمد نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جادوگر نے، یہ راغب نے، یہ علاج کرنے والے معالج نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے محمد بس کر بس کر بس کر. گھنٹہ ہو گیا لگا ہوا سی، میری ایک آیت بھی نہیں چلی، ایک آیت بھی نہیں چلی. آیا تو میرے کردن سی بوکو ہو گیا کہ نہیں پترا. آمدان جب تیری ایسی تیسی. محمد تو وہ ہے جب بولے تو کان میں آہا اور کہے ذرا نام لے محمد محمد. دونوں ہوڑ جبیاں پاندے نے کہ نہیں. آہا محمد. میرے محترم دوستو، حضرت طفیل نے کہا کہا. حضور نے فرمایا کیسا پایا محمد کو، کیسا دیکھا. کہا کہا کیا کیا بتاؤں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے. جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا توجہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے. اچھا اور کیا کہا. آقا ہر گھڑی رلاتا ہے، ہر گھڑی رلاتا ہے. کاشف صاحب آج تو تھوڑی سی بھی میں سنبھال لی. ان کو موقع نہیں ملا. ہاں جی یہ برقیے سے آئے ماشاءاللہ، میں نے کہا موقع ملا تو آپ کو. اللہ آج نعت خان دی سیٹ بھی میں ہی سنبھال لی. تھوڑا پڑھا جا سبحان اللہ. اللہ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے. اور آقا ہر گھڑی رلاتا ہے، بھولتا نہیں مجھ کو. ہر گھڑی رلاتا ہے، بھولتا نہیں مجھ کو. مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں. آخری شعر سبحان اللہ دی چھل. مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں. اللہ ہمیں بھی لے جا مصطفیٰ کے قدموں میں، ہمیں بھی لے جا مدینے میں مصطفیٰ کے قدموں میں. وقت جو گزارا ہے، وقت جو گزارا ہے. اللہ ہمیں بھی روزے کی جالیوں پہ لے جائے، اللہ ہمیں بھی روزے کی جالیوں پہ لے جائے. قاری صاحب دعا کر رہے ہیں. وہ جمعے والا ٹائم نہیں لیتا میں انشاءاللہ، جو پچھلے پہلے وہ نہیں لیتا. بس آخری 5 منٹ بس. اچھا جی میرے محترم دوستو، قاری صاحب ہے. اللہ میری دعا ہے، تھکے تو نہیں، مدینے چلے، یہاں بیٹھے چلے. میری دعا ہے. قاری صاحب کہہ رہے ہیں، ایک قاری صاحب سے دارالعلوم دیوبند کے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ میری دعا ہے کہ میرا مدفن مدینے میں ہو جائے، میں مروں تو موت مدینے میں آ جائے. اچھا وہ دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. ایک دن قبول ہو گئی، ایک دن قبول ہو گئی، چلے گئے. قاری صاحب کی ڈیوٹی بھی کہاں لگی؟ کہو سبحان اللہ. حضور کی جالیوں کے قریب بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. ڈیوٹی لگ گئی. جب ڈیوٹی لگی نا تو قاری صاحب کلاس میں بیٹھے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. جب کلاس میں بیٹھے بیٹھے بچے پوچھنے لگے استاد جی ایک گل تے دسو، اس تو پہلے تھے یہو جی خوشبو کدی نہیں آئی جیسی خوشبو اب آ رہی ہے، ہمیں بتاؤ کون سے بازار، کون سی دکان، کون سی مارکیٹ سے لی ہے؟ قاری صاحب پریشان ہیں. نہ یار نہ پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو. نہیں. قاری صاحب فرمانے لگے میں نے دعا کی تھی اللہ مجھے مدینے میں مدفن نصیب فرما، اللہ مجھے محمد کے روزے کا پڑوس نصیب فرما. اللہ نے میری دعا قبول کر لی. عرب والوں نے میری ڈیوٹی گنبد خضرا کے پاس لگا دی. جس دن میں نے پہلے دن اپنی ڈیوٹی جوائن کی، جس دن پہلے دن میں اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اسی رات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے
اور میرے لبوں کو چوم کر کہا او قاری صاحب تیرا مقدر جاگ گیا ہے، ساری زندگی تو میرے گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر قرآن کی خدمت کرے گا، اور جب تجھے موت آئے گی گنبد خضرا کے پاس موت آئے گی۔ اے بچوں آج میں راز کھولنا چاہتا ہوں، اس وقت سے لے کے آج تک میرے منہ سے محمد کے لبوں کی خوشبو جاری ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ؟ قرآن پڑھاؤ گے؟ حضرت صحابہ قرآن سے ہیں، مولانا کاشف صاحب صحابہ قرآن سے ہیں اور قرآن صحابہ سے، یہ بات ہے، صحابہ قرآن سے اور صحابہ قرآن سے، قرآن صحابہ سے۔ میں جہلم کے اس پیغمبر کو بتانا چاہتا ہوں، کون سا جہلم کا وہ پیغمبر جسے آج دنیا موبائل پہ مرزا علی جہلمی، میں اس کو جہنمی کہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ لو ہر بات میں صحابہ کو لے آتے ہیں، ہر بات میں صحابہ کو لے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں او جہنمی، او جہلم کے پیغمبر، اگر میں صحابہ کو درمیان سے نکالوں قرآن پورا ملتا ہی نہیں ہے، صحابہ کو درمیان سے نکالوں پیغمبر کا دین ملتا نہیں۔ اپنی 4 باتوں بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر کی سیرت 4 پوائنٹ میں بند ہے۔ نمبر 1 حضور کی ولادت سے لے کے نبوت تک، نبوت سے لے کے ہجرت تک، ہجرت سے مدینہ اور رحلت تک، یہ 4 چیزیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، حق تمتر کے غیور سنی نوجوانوں، سنی مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ وہ بولتے کیوں نہیں؟ میرے پیغمبر پیدا ہوئے کس نے بتایا؟ ولادت ہوئی کس نے بتایا؟ اما جس وقت حضور کی ولادت ہوئی چاند حضور کے کمرے میں آیا کس نے بتایا؟ مائی حلیمہ جھولا جھلا رہی ہے کس نے بتایا؟ حلیمہ اٹھا رہی ہے کس نے بتایا؟ حلیمہ دیکھ رہی ہے بادل کا سایہ ہو رہا ہے کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ حلیمہ کہہ رہی ہے حضور کا شک صدر ہوا کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ نبوت تک ساری زندگی اگر پوچھنی ہے تو کس سے پوچھیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ اچھا اس کے بعد نبوت کا تاج میرے نبی کو پہنایا گیا، ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر تھے۔ اب محمد کو اس نبوت کے تاج کے بعد پتھر مارے گئے، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ تکلیف دی گئی، کس نے بتایا؟ محمد نے قرآن کیسے پڑھا، کس نے بتایا؟ پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، کس نے بتایا؟ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کس نے کی، کیسے کی، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ چلو آگے چلتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ میرے نبی مکہ سے مدینے جا رہے ہیں، میرے نبی مکہ سے مدینے جا رہے ہیں، سوکھے ہوئے تھنوں میں بکریوں کے دودھ آ جائے حضور کا ہاتھ لگنے سے، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر نے مکہ سے مدینے سفر کیا، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر علیہ السلام نے غار میں 3 دن نکالے، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر غار سے نیچے آئے، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر مدینہ میں داخل ہوئے، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر کا استقبال کیسے ہوا، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر کو جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک لمحے کو بتانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ پیغمبر نے پرویز بادشاہ کو خط لکھا، کون بتائے گا؟ صحابہ۔ کس سے پوچھوں گا؟ صحابہ سے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ کیسے کی، کون بتائے گا؟ صحابہ۔ بدر میں کیسے لڑائی ہوئی، کون بتائیں گے؟ صحابہ۔ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، کون بتائے گا؟ صحابہ۔ پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں آقا آپ کے بعد کیا ہوگا، آپ کے بعد قرآن کو کون سنبھالے گا، آپ کے بعد نبوت کے سارے کام کو کون سنبھالے گا؟ سنیے میرے پیغمبر نے کیا کہا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اگر تم نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہو، پیغمبر کے قرآن کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، پیغمبر کے کلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، تمہیں صحابہ کے در پہ جانا پڑے گا۔ اگر صحابہ سے نہیں پوچھو گے تو پھر تمہارا دین مکمل، تمہارا دین مکمل نہیں۔ تو آپ بتائیں جیلمی کو سنو گے؟ وہ مرزا جیلمی لانتی کو سنو گے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بکتا ہے، وہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، وہ پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، وہ پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر بدر میں، بات ختم کر رہا ہوں، میرے پیغمبر بدر میں جنگ کر رہے ہیں، حضور کے پہرے دار کون تھے؟ احد میں پہرے دار کون تھے؟ مسجد نبوی میں پہرے دار کون تھے؟ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بڑا پیارا جملہ کہا،
کہنے لگے اپنے مریدوں کو میری ساری عبادتیں ریاضتیں، میری سارا قرآن پڑھنا، میری نمازیں پڑھنا، میرا سجدہ کرنا عبد القادر ایک نظر پہ قربان کردہ ہے۔ مریدوں نے کہا حضرت کس نظر پہ قربان کر رہے ہو؟ کہا بلال کی نظر پہ قربان کرتا ہوں۔ کس کی نظر پہ؟ بلال کی نظر پہ قربان کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہا کہ میرے آقا جس روزے میں رہتے تھے، جب میرے مدنی گھر سے نکلتے تھے تو سب سے پہلے ٹکٹکی باندھ کر وضحا کے چہرے کو بلال حبشی دیکھا کرتا تھا، اس لیے میری ساری باتیں میں ایک نظر پہ قربان کرتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا مسجد نبوی میں حضور کے پہرے دار کون تھے؟ صحابہ۔ پیغمبر کے ہر جگہ پہ پہرا دینے والے کون تھے؟ پیغمبر کے ختم نبوت کا پہرا دینے والے کون تھے؟ اب صحابہ تو چلے گئے، صحابہ تو چلے گئے، اب پیغمبر کی ختم نبوت کا پہرا کس نے دینا ہے؟ ہم نے دینا ہے۔ حضور کے صحابہ کا پہرا کس نے دینا ہے؟ ہم نے دینا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کریں، پھر انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے، ہم صحابہ کا بھی دفاع کریں گے۔ پھر ہفت مدر کا بچہ بھی کہے گا، ہفت مدر کا جوان بھی کہے گا، ہفت مدر کا بوڑھا بھی کہے گا، پاکستان کی دھرتی کے چپے چپے پر اس کو ختم کریں گے۔ اس کو کرو گے نا؟ کرو گے؟ ہم صحابہ کے غلام پاکستان کی دھرتی پہ اس علم کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اس کو جب کسی پہ لعنت کرنی ہو تو کیا ایسے کرتے ہیں نا؟ اللہ نے گھروں پہ لگا کر ہی ہوا دے اللہ نے، اے صحابہ کے غصہ لعنت لعنت، صحابہ کا نہیں، اس کا علم ہی اس کو لعنت کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو توجہ کیجئے، ہم صحابہ کا دفاع اس لیے کریں گے کہ صحابہ نے پیغمبر کا دفاع کیا ہے، ہم صحابہ کا دفاع اس لیے کریں گے، صحابہ نے محمد کے دین اور اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہے، ہم صحابہ اکرام۔ تو پھر پاکستان کی دھرتی پہ، پاکستان کی دھرتی پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ ہم ایک ہی نعرہ لگائیں گے، صحابہ 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 صحابہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں صحابہ 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 صحابہ۔ دشمن کو بتاؤ، دشمن کو بتاؤ، صحابہ 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 صحابہ، زندہ باد صحابہ، زندہ باد صحابہ، زندہ باد صحابہ، زندہ باد صحابہ۔ اب میرے دوستو آپ سلیوٹ کرتے ہیں افسر کو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سلیوٹ کرتے ہیں۔ آئیے ذرا آج پیغمبر کے صحابہ کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام۔ ساقی کوثر، یہ تصور کریں کہ ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کی قبروں پہ ہم ان کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیق و عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام، جن زمینوں جن پہاڑوں پہ پڑے ہیں ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کو سلام، اور جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ اکرام ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں، جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اللہ آج کی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی ہمت سے زیادہ گفتگو کی اللہ صحت بھی مجھے عطا فرما، یا اللہ صحابہ کی غلامی میں موت نصیب فرما، ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اللہ ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن بچوں نے تقریریں کی اللہ ان کو وقت کا عطا اللہ شاہ بخاری بنائے، اللہ ان کو وقت کا خطیب بنائے، اللہ حضرت مولانا عرفان صاحب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معاذ بن سجاد لکھا ہوا ساجد ہے، علی عظمت بن محمد عظمت، آتے جاؤ یہ اپنے لے لو، عبداللہ بن نثار گجر، بیت اللہ بن عبدالستار گجر، محمد احسان بن محمد ریاض، عمر فاروق بن محمد فاروق، احمد امجد بن محمد امجد۔ آپ نے دعا بھی قرآنی، اچھا جی بس رکھتے جائیں۔ عثمان بن اچھا جی، عثمان بن محمد یاسین،
محمد وسیم بن محمد دین، طاہا زمان بن محمد ارشد، حماد بن محمد رشید، غلام نبی بن مار منظور، حیدر بن عباس. آگے چل رہا ابھی ڈاکٹر عبدالروف نہیں ہے، چلا گئے صبح کر رہے ہیں. اچھا جی آگے اسماعیل آ گئے. چلو باز آ گیا. چلو جو ہے بن بیڑو جڑے انہوں نے ادھار کر لو صبح دے دے. گزارا کریں عوام جڑی نے ہوں ایویں سیو آتی ہے تھک گئی عوام بس. نانا جی دعا بس میرے گانے میں نہیں ہوں تو میں ڈرتا چھیڑتا نہیں. لاؤ جی لاؤ نعرے لاؤ دستار میں حضرت ایک نعت قرآن شروع کرو. میں نے ذکر صحابہ ہی کو بس کیا، ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی کو بس کیا، ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اصحاب محمد حق کے ولی ابوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے چلے. ابوبکر عمر عثمان و علی وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، ہے مہدی جن سے دی کی کلی. ابوبکر عمر عثمان و علی. میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابوبکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابوبکر ہے. ان کا رتبہ بڑا، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء. ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا، آگے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا. وہ عمر ہے مراد حبیب خدا، وہ عمر ہے مراد حبیب خدا. ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. فرق یوں حق و باطل میں کرتا رہا، فرق یوں حق و باطل میں کرتا رہا، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا رہا، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا رہا. پھر لقب اس کو فاروق اعظم ملا، پھر لقب اس کو فاروق اعظم ملا. ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. یہ شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، یہ شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. ماشاءاللہ سمیر ظفر ہیں ماشاءاللہ. مبارک ہو، سارے مبارک دے دے بھائیوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حفظ ہوا اس کا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں بات ہو گیا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اللہ قریبی قریبی ہیں بڑے. ماشاءاللہ. تیری برکت میں سانو بھی فور پہ رہے ہیں. محنت تو ہی کی تھی. یہ ماشاءاللہ ورکا دو ورکے سبق سناتے رہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ان کو بہت ذہن دیا ہو ماشاءاللہ. جن کے لیے دعا کریں
کیونکہ یہ بھی معجزہ ہی ہوتا ہے سال میں حفظ کرنا اور اوپر سے ایک دن میں برقع 1.5 برقع 2 برقعے یاد کرنا. بڑی بات. آج 2 لائنیں یاد نہیں ہوتی, ایسے ہی سب کو اپنا اندازہ ہے کہ اس کو کتنا بھی یاد ہوتا ہے. ہم پڑھتے رہے ہیں تو ہمیں 6 لائنیں بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہیں. ماشاءاللہ 7-8 صفحہ کر لیتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے, اور ان کو دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں, اتنا سبق یاد کرتے ہیں. ماشاءاللہ معجزے کے اللہ کی طرف سے, اللہ کی بس مہربانی, اللہ کا فضل. چلے جی کریں جی دعا. ہاں جی, بس یہ سلسلہ نیچے جب ہم تھکے پہ ہیں, بس اب ہم تو معذرت چاہتے ہیں. کافی وقت لے لیا لیکن کوئی نہیں, انشاءاللہ جتنا وقت آپ بیٹھے انشاءاللہ کی آخرت کے لیے جو ہے نا وہ ذریعہ بنے انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھے آپ اتنی دیر سے, تو اللہ کے گھر میں خالی بیٹھنے سے بڑا دل ملتا ہے. پھر آپ نے تو کلام سنے ہیں, نعتیں سنی ہیں, قرآن سنا ہے, اور ماشاءاللہ کیا بات ہے. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا کریم آج کی اس عظمت قرآن کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ کمی کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ جن لوگوں نے پوری کانفرنس سنی یا تھوڑی دیر کے لیے شرکت کی, اللہ سب کا آنا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا مولا کریم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تندرستوں کی تندرستی دور فرما. اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تکمیل قرآن کا موقع ہے, دستار فضیلت کا موقع ہے. مولا کریم بچے بوڑھے سب جوان یا اللہ اس مجلس میں تشریف فرما ہے. اللہ اس مجلس میں جس کسی کی جو جائز حاجات ہے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو یا اللہ مولا کریم یا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کے لیے قبول فرما, دین کے لیے قبول فرما, ختم نبوت کا سپاہی بنا. یا اللہ نموس صحابہ کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ عرض کر رہے ہیں مولا کریم اس کانفرنس میں جو کمی کوتاہی رہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. دینی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما. جس نے اس پروگرام میں تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما. جو معاونین یا اللہ اس ادارے سے تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما. مولانا عرفان صاحب, قاری بلال صاحب یا اللہ بچوں کو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی خیریں مانگی اللہ ہمیں وہ خیریں عطا فرما دے. جن شرور فتنہ آفات سے پاک پیغمبر نے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو جو ہم نے مانگی قبول فرما, جو نہیں مانگ سکے اللہ ہمارے لیے بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. گنبد خضرا پہ حاضری نصیب فرما. یا اللہ گنبد خضرا پہ حاضری نصیب فرما. مدینے کے در و دیوار جاگتے ہیں, زمین جاگتی ہے, شجر جاگتے ہیں. دو عالم کی آنکھوں میں نیند آ گئی, دو عالم کے راہبر مگر جاگتے ہیں. یا اللہ گنبد خضرا پہ حاضری نصیب فرما دے. یا اللہ گنبد خضرا پہ حاضری نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.